خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ملک کی تلاوت پیش خدمت ہے۔ سورۃ الملک مکیہ وہی 30 آیۃ وفیہا رکوعان، اس کا بھی ترجمہ میں بتا دیتا ہوں۔ سورہ ملک مکی ہے اور اس میں 30 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ آئیے تلاوت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بڑا بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو جانچے کہ تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے، اور وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے، جس نے بنائے 7 آسمان اوپر تلے۔ تم رحمان کے بنانے میں کوئی خلل نہیں دیکھو گے، پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لو، کہیں تم کو کوئی خلل نظر آتا ہے، پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھو، نگاہ ناکام تھک کر تمہاری طرف واپس آ جائے گی۔ کیا بات ہے! جب ایک شخص موجودہ دنیا کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کو یہاں ایک تضاد نظر آتا ہے۔ انسان کے سوا جو بقیہ کائنات ہے وہ انتہائی حد تک منظم اور کامل ہے۔ ترجمہ بہت غور سے سنیے گا۔ جب ایک شخص موجودہ دنیا کا مطالعہ کرتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، تو اس کو یہاں ایک تضاد نظر آتا ہے، ڈفرینسز۔ انسان کے سوا جو بقیہ کائنات ہے وہ انتہائی حد تک منظم اور کامل ہے، اس میں کہیں کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ اس کے برعکس انسانی زندگی میں ظلم و فساد نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ انسان کی علیحدہ نوعیت ہے۔ انسان اسی دنیا میں حالت امتحان میں ہے۔ امتحان لازمی طور پر عمل کی آزادی چاہتا ہے۔ اسی عمل کی آزادی نے انسان کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ دنیا میں ظلم و فساد برپا کرے۔ یہ ترجمہ نہیں، تفسیر ہے، بہت معنی خیز ترجمہ ہے، تفسیر ہے، اس کو آپ بار بار پڑھیے گا۔ انسانی دنیا کا ظلم انسانی آزادی کی قیمت ہے۔ انسانی دنیا کا ظلم انسانی آزادی کی قیمت ہے۔ اگر یہ حالات نہ ہوں تو ان قیمتی انسانوں کا انتخاب کیسے کیا جائے گا جنہوں نے ظلم کے مواقع پاتے ہوئے ظلم نہیں کیا۔ یا اللہ! اگر یہ حالات نہ ہو تو ان قیمتی انسانوں کا انتخاب کیسے کیا جائے گا جنہوں نے ظلم کے مواقع پاتے ہوئے ظلم نہیں کیا، جنہوں نے سرکشی کی طاقت رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو سرکشی سے بچایا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ
وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. یہاں سے ہے فاعترف اس سے پہلے ہو چکا نذیر. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعير. یہ اوپر والے ایسے ریپیٹ میں نے کر دیا ہے، کوئی بات نہیں. اور ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں سے سجایا ہے اور ہم نے ان کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا ہے اور ہم نے ان کے لیے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے وہ اس کا دھارنا سنیں گے اور وہ جوش مارتی ہوگی. معلوم ہوگا کہ وہ غصے میں پھٹ پڑے گی. جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا اس کے داروغہ اسے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا مگر ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری ہے، تم لوگ بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے. پس وہ اپنے گناہ کا اقرار کریں گے، پس لعنت ہو دوزخ والوں پر. مجھے لگتا ہے کہ دوسرے صفحہ پہ میں نے قرآن میں جگہ جگہ جہنم کا نقشہ کھینچا گیا ہے. یہ جہنم اگرچہ آج انسان کے لیے ناقابل مشاہدہ ہے قرآن میں جگہ جگہ جہنم کا نقشہ کھینچا گیا ہے. یہ جہنم اگرچہ آج انسان کے لیے ناقابل مشاہدہ ہے مگر وہ کائنات کی معنویت میں بالواسطہ طور پر نظر آتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر آخرت میں برے لوگوں کی پکار نہ ہونے والی ہو تو موجودہ کائنات کی ساری معنویت ناقابل توجیہ ہو کر رہ جائے گی. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. جتنا نظر آ رہا ہے اس کو میں ترجمہ کر دیتا ہوں. جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، ویری امپورٹنٹ تھنگ، جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. اور تم اپنی بات چھپا کر کہو یا پکار کر کہو، وہ دلوں تک کی باتوں کو جانتا ہے. کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے اور جو لوگ اپنے رب سے جس نے پیدا کیا ہے اور وہ باریک بھی ہے، خبر رکھنے والا ہے. آخرت کے عذاب کا موجودہ دنیا میں ناقابل مشاہدہ ہونا عین خدائی منصوبہ کے مطابق ہے. خدا کے ان انسانوں کا انتخاب کرنا ہے جو بن دیکھے اس کی عظمت کو مانے،
جو بن دیکھے اس کے فرما بردار بن جائیں، اور ایسے لوگوں کا اندازہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کے اخروی انجام کو ان کے نگاہوں سے اوجھل رکھا جائے، تاکہ آدمی جو کچھ کرے اپنے آزاد ارادہ کے تحت کرے، نہ کہ مجبورانہ حکم کے تحت۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير۔ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے پست کر دیا تو تم اس کے رستوں سے چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف سے اٹھنا۔ کیا تم اس سے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے پھر وہ لرزنے لگے؟ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو گئے کہ وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے پھر تم جان لو کیسا ہے میرا ڈرانا؟ اور انہوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، تو کیسا ہوا میرا ٹھکانہ، میرا انکار، تو کیسا ہوا میرا انکار۔ زمین پر ہر چیز نہایت توازن کی حالت میں ہے، اسی توازن کے زمین کو انسان کے لیے قابل رہائش بنا رکھا ہے، تو اس توازن میں اگر معمولی سا بھی فرق پڑ جائے تو انسان کی زندگی برباد ہو کر رہ جائے۔ جو متوازن دنیا ہمیں حاصل ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور توازن ٹوٹنے کی صورت میں جو تباہ کن حالات پیدا ہو سکتے ہیں اس کے لیے اللہ سے پناہ مانگنا، یہی وہ چیز ہے جو انسان سے اللہ تعالی کو مطلوب ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ کیا وہ پرندوں کو اپنے اوپر نہیں دیکھتے، پر پھیلائے ہوئے، اور وہ ان کو سمیٹ بھی لیتے ہیں؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو ان کو تھامے ہوئے ہو، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ آخر کون ہے کہ وہ تمہارا لشکر بن کر رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ انکار کرنے والے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ آخر کون ہے جو تم کو روزی دے اگر اللہ اپنی روزی روک لے؟ بلکہ وہ سرکشی پر اور بدکنے پر اڑے ہوئے ہیں ہونا چاہیے۔ پرندوں کا فضا میں اڑنا، رزق کا زمین سے نکلنا اور اس طرح کے دوسرے واقعات انتہائی حیرت انگیز ہیں۔ پرندوں کا فضا میں اڑنا، رزق کا زمین سے نکلنا اور اس طرح کے دوسرے واقعات انتہائی حیرت انگیز ہیں۔ آدمی ان واقعات پر غور کرے تو وہ خدائی احساس میں گم ہو جائے، مگر انسان اتنا غافل ہے کہ وہ ایک ایسی دنیا میں خدا سے سرکشی کرتا ہے جہاں اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی چیزیں اس کو صرف خدا کی اطاعت کا سبق دے رہی ہیں۔ کیا امپورٹنٹ بات ہے۔ آئیے پھر پڑھتا ہوں، میں قرآن شریف پڑھتا ہوں۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔
کیا جو شخص اوندھے منہ چل رہا ہے وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ شخص جو سیدھا ایک سیدھی راہ پر چل رہا ہے؟ کہو کہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھ، بہرحال دوسرے صفحہ پر ہوگا۔ اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے، تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ کہو وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور تم کو اسی کی طرف اور تم اسی کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے۔ انسان کو سننے اور دیکھنے اور سوچنے کی صلاحیتیں دی گئی ہیں۔ اب کوئی انسان وہ ہے جو کچھ سنا اسی پر چل پڑا، جو دیکھا اس کو بس اس کے ظاہر کے اعتبار سے مان لیا، جو بات ایک بار ذہن میں آ گئی اسی پر جم گیا۔ یہ انسان وہ ہے جو جانور کی طرح سر جھکائے ہوئے بس ایک ڈگر پر چلا جا رہا ہے۔ ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ، اس کو میں پھر دوبارہ پڑھوں گا۔ میں یہ کہتا ہوں نا کہ خاندانی جیسے ہے، انسان خاندان میں پیدا ہوا، سوچا کہ میرے باپ دادا یہ کام کر رہے تھے تو ہم بھی کریں۔ تو میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے باپ دادا تو بی اے اور ایم اے پاس نہیں تھے، تو آپ کیسے پاس ہو گئے جناب؟ جس جگہ پہ آپ کے باپ دادا چل رہے ہیں اسی جگہ پہ آپ بھی چلیے۔ تو یعنی جس دن کو پہلے زمانے میں لوگ کر رہے تھے اسی کو آپ بھی فالو کرتے رہیے۔ دس از ناٹ گڈ۔ تو ہمیشہ سوچتے رہنا چاہیے کہ کہاں ہم غلط کر رہے ہیں۔ ابھی بھی میں قرآن شریف پڑھتا ہوں تو طرح طرح کی باتیں نظر آتی ہیں کہ میرے میں غلطیاں تھیں جو مجھے سدھارنا چاہیے۔ بار اس کو میں پھر پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیں گے آپ۔ انسان کو سننے اور دیکھنے اور سوچنے کی صلاحیتیں دی گئی ہیں۔ انسان کو سننے اور دیکھنے اور سوچنے کی صلاحیتیں دی گئی ہیں۔ اب کوئی انسان وہ ہے کہ جو کچھ سنا اسی پر چل پڑا، جو دیکھا اس کو بس اس کے ظاہر کے اعتبار سے مان لیا، جو بات ایک بار ذہن میں آ گئی اسی پر جم گیا۔ یہ انسان وہ ہے جو جانور کی طرح سر جھکائے ہوئے بس ایک ڈگر پر چلا جا رہا ہے۔ دوسرا انسان وہ ہے جو سنی ہوئی بات پر تحقیق کرے۔ ویری ویری امپورٹنٹ۔ دوسرا انسان وہ ہے جو سنی ہوئی بات کی تحقیق کرے، جو دیکھی ہوئی بات کو مزید زیادہ صحت کے ساتھ جاننے کی کوشش کرے، جو اپنے ذاتی خول سے باہر نکل کر سچائی کو دریافت کرے۔ یہ دوسرا انسان وہ ہے جو سیدھا ہو کر ایک ہموار راستہ پر چلا جا رہا ہے۔ ویری ویری امپورٹنٹ۔ اس کو بار بار پڑھنے کو دل کر رہا ہے۔ یعنی انسان کو ہمیشہ سوچتے رہنا چاہیے، ایک ہی ڈگر پہ نہیں چلتے رہنا چاہیے۔ سمع و بصر، بہرحال دوسرے پیج پر میں دیکھتا ہوں، چلا جا رہا ہے۔ سمع و بصر یعنی سننا اور دیکھنا، وہ فؤاد کی صلاحیت آدمی کو اس لیے دی گئی ہے کہ وہ حق کو پہچانے، نہ یہ کہ اوندھے بہرے کی طرح اس سے بے خبر رہیں۔ اور ہم اور آپ ہیں کہ برابر آپس میں اتفاق کر رہے ہیں، وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، تو اہل حدیث ہے، اور فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ ہمیشہ انسان کو قرآن اور حدیث سے ہی سبق لینا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت ترجمہ کے ساتھ کرے، اور کچھ بات نہ سمجھے تو حدیث کی بھی حدیث کو بھی پڑھے، حدیث کا بھی ترجمہ اور تشریح وغیرہ دیکھنا چاہیے انسان کو۔ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ تو وقت نکال سکتے ہیں۔ آئیے پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اور
اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہو کہ یہ علم اللہ کے پاس ہے اور میں صرف کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ بس جب وہ اس کو قریب آتا ہوا دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا، اور کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کو تم مانگا کرتے تھے۔ کہو کہ اگر اللہ مجھ کو ہلاک کر دے اور ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ہیں یا ہم پر رحم فرمائے تو منکروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ کہو وہ رحمان ہے جو ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، پس ان قریب تم جان لو گے کہ کھلی ہوئی گمراہی میں کون ہے۔ کہو کہ بتاؤ اگر تمہارا پانی نیچے اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے صاف پانی لے کر آئے؟ مخاطب کہتے ہیں سیکنڈ پرسن کو، یعنی جو سامنے ان سے بات کر رہے ہیں جو مخاطب کہتے ہیں۔ مخاطب جب دلیل سے نہ مانے، یعنی سامنے والے جس کو آپ بات کر رہے ہیں جو دلیل سے نہ مانے، مخاطب جب دلیل سے نہ مانے تو داعی جو دعوت دے رہے اسلام کی، داعی یقین کا کلمہ بول کر اس کے اندرون کو جھنجھوڑتا ہے۔ یہ آیتیں گویا اسی قسم کے یقین کے کلمات ہیں۔ آدمی کے اندر کچھ بھی احساس زندہ ہو تو یہ آخری کلمات اس کو تڑپا دیتے ہیں، مگر جس شخص کا احساس بالکل بجھ چکا ہو وہ کسی تدبیر سے بھی نہیں جاگتا۔ وہ پانی کی قیمت کو صرف اس وقت تسلیم کرتا ہے جب کہ اس کو پانی سے محروم کر کے صحرا میں ڈال دیا گیا ہو۔ بات جناب یہیں پہ ختم ہو گئی، لیکن بہت ہی اہم بات ہے یہ سورہ ملک کی فضیلت بھی بہت زیادہ آئی ہے۔ چلیے تب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو میں یہ سورہ نون کی میں تلاوت کروں گا آپ لوگوں کے سامنے، نون والقلم وما یسطرون۔ تو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔